ایک اہم بات میرے لیے یہ ہے کہ یہ مدرسہ میرے بہت ہی عظیم بھائی حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کی توجہات کا، ان کی دعاؤں کا اور ان کی کوششوں کا ایک بہت بڑا ثمرہ ہے۔ مولانا خالد صاحب نے جو تاریخ بیان فرمائی، میں یہ محسوس کرتا رہا ہوں کہ میرے عظیم بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ سے نوازے، وہ مدارس کے سلسلے میں ایک تڑپتی ہوئی روح رکھتے تھے، اور تمام ہی مدارس کے ساتھ ان کا جو خلوص اور محبت کا تعلق تھا وہ اپنی جگہ، لیکن میں مشاہدہ کرتا تھا کہ اس دارالعلوم مری سے ان کی خصوصی توجہات وابستہ۔ مجھے اگرچہ اس سے پہلے یہاں حاضری کا موقع نہیں ملا، لیکن میں اس بات کا شاہد ہوں کہ وہ اس مدرسے کے لیے دل و جان سے دعائیں بھی کرتے تھے، توجہات بھی دیتے تھے، اور میں یہ سمجھتا تھا جب مجھے یہ بلاتے تھے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت مفتی اعظم دامت رحمہ اللہ تعالی کی موجودگی میں جب ان کی توجہات ان کو حاصل ہیں تو میری کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ ادارہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان حضرات کی خلوص اور ان حضرات کی جد و جہد سے اور حضرت مفتی اعظم قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی توجہات اور دعاؤں سے اس مقام تک پہنچا جس کی تاریخ آپ کو ابھی معلوم ہوئی۔ رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس سال سے الحمدللہ یہاں دورہ حدیث کا بھی آغاز ہوا، اور مولانا خالد صاحب نے مجھ سے فرمائش کی، میں نے وعدہ بھی کیا، لیکن بیمار ہو گیا، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق بخشی، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس بات پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ اس مختصر مدت میں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ترقی عطا فرمائی اور آج دورہ حدیث تک پہنچا، اور تعمیرات کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص امداد و نصرت فرمائی۔ اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس موقع پر چونکہ وقت زیادہ ہو چکا، اس لیے میں تمہید کے بغیر جو ابھی طالب علم نے صحیح بخاری کا پہلا باب پڑھا اور اس کے تحت جو پہلی حدیث ہے وہ پڑھی، اسی کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چونکہ فرمائش کی گئی ہے حدیث مسلسل بالاولیہ کی بھی، تو میں تبرکاً پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے اس لحاظ سے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے محدثین کا یہ معمول رہا کہ جب کوئی شخص ان سے اس حدیث کی اسناد حاصل کرنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے یہ حدیث اس کو سناتے تھے۔ مجھے بھی یہ حدیث سب سے پہلے سن 1963 میں
مسجد حرام میں ایک بڑے جلیل القدر شیخ تھے، حضرت شیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی. وہ درس دیا کرتے تھے مسجد حرام میں مغرب کے بعد. سب سے پہلے میں نے یہ حدیث ان سے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ سنن نسائی کا درس دیتے تھے. اس درس میں بھی اللہ نے مجھے جب تک مکہ مکرمہ میں قیام رہا شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، متبع سنت، سراپا اخلاص. سب سے پہلے میں نے یہ حدیث ان سے سنی، بعد میں دوسرے حضرات سے بھی، حضرت شیخ محمد یاسین فادانی سے، حضرت مولانا حضرت احمد الناخبی سے، حضرت مولانا سعید جون پوری صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ. ان سب سے مجھے یہ حدیث حاصل ہے، اور اس لیے میں آغاز اس سے کرتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے جن مشائخ سے سنی، جن کا نام میں نے ابھی لیا. انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی اپنے اپنی اسانید کے ساتھ، اور ان اسانید کی انتہا ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. وهذا اول حدیث سمعته من هؤلاء الشیوخ وكل واحد منهم يقول هذا اول حدیث سمعته من شیخی. وهذا التسلسل ينتهي الى سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی. فانا اجیزکم بهذا الحدیث بهذا التسلسل كما اجیز جميع الحاضرین العلماء اجازة عامة لكل ما اروی عن مشایخی فی پاکستان والہند والبلاد العربیہ. تقبلہ اللہ تعالی منی ومن عمل. حدیث کا سبق تو پہلے شروع ہو چکا ہوگا، اور اس حدیث کے اوپر بھی استاد نے تفصیل کے ساتھ اس باب پر کلام کیا ہوگا، تو میں اس کی بہت زیادہ علمی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. لیکن ایک بہت بڑا سبق ہے جو اس باب اس حدیث سے مل رہا ہے. وہ ایسا سبق ہے جو ہمیں جس کا ہر وقت تکرار کرتے رہنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب اپنی سنِ اختیار فرمائی ہے اپنی کتاب کو شروع کرنے کے لیے. حدیث کی کتاب مرتب فرما رہے ہیں، اور سارے محدثین کوئی اس کو کتاب الایمان سے شروع کرتا ہے، کوئی کتاب الطہارہ سے شروع کرتا ہے، کوئی کتاب الاحکام بالکتاب والسنہ سے شروع کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا باب ما جاء باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس لیے کہ چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ طہارت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اعتصام ہو، کچھ بھی ہو، سب کا جو مصدر مبدأ منتہا ہے وہ وحی ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو جب پیدا کیا، اس زمین پر بھیجا، تو اس کی سب سے بڑی ضرورت جو تھی وہ حواس خمسہ اور عقل کے بعد سب سے بڑی ضرورت اس کو وحی الہی کی تھی. حواس خمسہ سے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایسی چیز جو قطعی ہو، یقینی ہو، مکمل ہو، جس میں کوئی ادنا شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، وہ صرف وحی الہی اور سارا